انہیں دوبارہ بھی جیلوں میں جانا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس قسم کا قتل عام ہو رہا ہے, اب یہ عاصم منیر صاحب کے کھاتے میں تو پڑنا نہیں ہے, یہ تو وزیر اعلیٰ کے کھاتے میں پڑے گا یا آئی جی عثمان انور کے کھاتے میں پڑے گا. چاہے گولی رینجر نے چلائی ہو, چاہے پولیس نے چلائی ہو, جس نے بھی کیا ہے, جو ذمہ داران ڈکلیئر ہوں گے نا, یہ جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں علی ناصر رضوی, ان کے اوپر یہ سارا بوجھ آئے گا جو قتل عام اسلام آباد میں ہوا. تو ان لوگوں کو ابھی اپنی موت نظر آ رہی ہے, انہیں پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور جب بھی کبھی ان کا ساروں کا جو بوجھ ہے وہ عاصم منیر صاحب کے کندھوں پہ ہے. جب تک وہ یہ بوجھ اٹھا کے چل سکتے ہیں تب تک تو معاملہ چلے گا. عاصم منیر صاحب اگر اس سارے منظر نامے سے غائب ہوتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو پھر ان سب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ یتیم ہو جائیں گے, مسکین ہو جائیں گے, انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سارے لوگوں نے جو 2 نمبریاں کی ہیں یہ انہوں نے اس وقت خوش کرنے کے لیے کی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, تاکہ اپنی پوزیشنوں کے ساتھ خوش رہیں, کامیاب رہیں. اب یہ ایک اور ٹویٹ ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ بڑا خوفناک ہے. شاہد اسلم صاحب نے کیا, اور دیکھیں اس ٹویٹ میں بہت ساری انفارمیشن بھی ہے. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے, وہ یہ بات کہنا نہیں چاہتے خود سے, اور وہ بات میں بھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہم دونوں کی یہ گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر انکوائری کروا دیں اور ایک صاف ستھری انکوائری کروا دیں. اور آئی جی پنجاب تو یہ انکوائری ہونے نہیں دے گا, لیکن پولیس کو اس بات کے اوپر ایک ریکویسٹ کرنی چاہیے یا آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کی انکوائری ضرور ہو. اب انہوں نے لکھا گیا, ذرا یہ دیکھ لیں کہ ٹی ایل پی کے خلاف کیے گئے آپریشن پر حکومتی وزیر کی مشکوک وضاحت کے بعد اہم عہدے پر تعینات سورس سے بات ہوئی ہے. یہ شاہد اسلم صاحب کی بات ہوئی ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے بھی آپ کو سورسز سے کچھ انفارمیشن دی تھی. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شدت پسند جماعت کے خلاف کیے گئے آپریشن کے متعلق اس بات چیت میں پریشان کن اور خوفناک معلومات مل رہی ہیں. خوفناک معلومات اور پریشان کن. میرے پاس بھی اسی طرح کی معلومات ہے کہ قتل عام ہوا ہے بڑے پیمانے پر. چند ایک سوال غور طلب ہے, آپریشن پولیس نے کیا یا رینجرز نے, یا دونوں کی مشترکہ کاروائی تھی؟ اچھا, میرے ساتھ جو پولیس والوں نے اکا دکا نے میرے سورس سے بات کی, انہوں نے کہا جی پولیس نے گولی نہیں چلائی, یہ گولی لا انفورسمنٹ دوسری اداروں نے چلائی ہے. انہوں نے رینجرز کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا, جو میرے سورس نے بتایا, انہوں نے کہا جی پولیس نے گولی نہیں چلائی. ہاں, ایک آدھے بندے نے کہا کہ وہاں رینجرز گولی چلا رہی تھی. شدت پسند جماعت سے کون سا اسلحہ, بندوقیں اور پستول اور گولیاں برآمد ہوئے, یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا. ایس ایچ او کو لگنے والی گولیاں کون سی تھی, کس بندوق سے نکلی تھی؟ کیا پوسٹ مارٹم میں یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کس بندوق کی گولی سے ایس ایچ او صاحب کی جان گئی؟ اور یاد رکھیے گا, انہیں بہت ساری گولیاں لگی ہیں, ایک گولی نہیں لگی ایس ایچ او صاحب کو جن کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ مرید کے میں. اور ایک کو کلیم یہ بھی سامنے آیا کہ شاید وہ اس وقت یونیفارم میں نہیں تھے, وہ غالباً سادہ کپڑوں میں تھے. بہرحال ابھی یہ چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہے نا, یہ ہونی چاہیے ان کی. ایک جوڈیشل کمیشن بنے, وہ ہر چیز کی تحقیقات کرے, ایک ایک چیز کو دیکھے, فورینسک ایویڈنس اکٹھا کیا جائے. اگر شدت پسند جماعت نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی تو پولیس پہ, تو ایس ایچ او کے علاوہ اور کتنے پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے وہاں پہ. لیکن اگر سامنے سے کوئی اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے تو صرف ایک بندہ تو شہید نہیں ہوگا, یہ بھی سوال پوچھا گیا, اور کتنے پولیس والے شہید ہوئے. شدت پسند جماعت کے اب تک کنفرمڈ جاں بحق لوگوں کو کس بندوق کی گولیاں لگیں, کوئی پوسٹ مارٹم ہوا؟ کسی بھی شدت پسند جماعت اور ان کے طریقہ کار سے لاکھ اختلاف. ٹی ایل پی نے پہلے بھی لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا, پولیس پر حملے بھی کیے تھے, لیکن گولی سے ہلاکتوں کا معاملہ یہاں پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے. اس لیے حقائق کا کھوج لگانا چاہیے کہ اپنے ہی لوگوں پر سیدھی فائرنگ کیا ایک نیو نارمل تو نہیں بنایا جا رہا, کہ ایک معمول بنا دیا کہ مارو اپنے لوگوں کو بھی گولیاں. کیونکہ دیکھیں ٹی ایل پی نے لوگوں کو بہت مارا ہے ماضی میں, ڈنڈوں سے, سوٹوں سے, قتل عام بھی ہوا. کئی جنونیوں نے جو قتل کیے ہیں ٹی ایل پی نے اس کو اون بھی کیا, لیکن گولیاں نہیں چلائیں. اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ گولیاں مار رہے ہیں لوگوں کو. یہاں پہ پہلی مرتبہ یہ کلیم سامنے آیا, اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے. بہرحال مفتی منیب نے ملاقات کی ہے, اور ملاقات کے بعد مفتی منیب صاحب اب ٹھنڈ پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے جو ایک بیان جاری کیا اس میں یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب نے ٹھنڈے دل اور دماغ سے ہماری بات چیت سنی, تسلی کے ساتھ بات چیت سنی, کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی. تو مفتی منیب صاحب نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر مرتبہ جب بھی